لطیف کھوزہ صاحب یہ بتائیں کہ وہ جو علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے کہا میں لاہور میں جلسہ کروں گا اور اگر اجازت نہیں ملے گی پھر بھی کروں گا، تو آپ تو لاہور سے منتخب ہوئے ہیں ایم این اے، تو کریں گے لاہور میں جلسہ؟ لاہور میں جلسہ ہوگا اور فقید المثال ہوگا انشاءاللہ۔ فقید المثال بالکل، اور اتنا بڑا ہوگا جلسہ۔ فقید المثال کا مطلب ہوتا ہے عظیم الشان۔ عظیم الشان ہوگا اور اتنا بڑا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کبھی نہیں ہوگا۔ کیسے؟ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ دیکھیں تو صحیح کس طرح ہوتا ہے۔ وہ تو آپ کو پھر مینار پاکستان میں کریں گے نا فقید المثال؟ مینار پاکستان میں کریں گے، مینار پاکستان سے باہر بھی اگر انہوں نے کہا تب بھی ہم کریں گے۔ دیکھیں ہمارے لیے جلسے کی کوئی قید و بند نہیں ہے، ہمیں یہ شہر سے باہر بھی ہمیں جگہ دے دیں تب بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ جگہ آپ نے انہی سے مانگنی ہے؟ دیکھیں جگہ تو ایڈمنسٹریشن نے دینی ہے نا، ڈپٹی کمشنر نے دینی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہی دینی ہے نا، وہ انہوں نے ہی نوٹیفیکیشن دینا ہے نا، ہمیں این او سی انہوں نے ہی دینا ہے۔ ہم نے جو ہے اچھا، اور آپ این او سی کے بغیر نہیں کریں گے؟ دیکھیں ہم نے آلریڈی کیا تھا، انہوں نے جو ہے ہمیں دیا تھا، انہوں نے 27 اس وقت کہا تھا کہ 26 تک نہ کریں کیونکہ چہلم ہے، اس کے بعد ہم نے 27 کی تاریخ دی تھی۔ جسٹس باقر نجفی صاحب نے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر اس وقت محترمہ ہوتی تھیں، جو ان کی رشتہ دارہ بھی ہیں، ان کی محسن نقوی صاحبہ کی، لیکن اب وہ ٹرانسفر ہو گئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں 16 تاریخ کو آپ کو جگہ دوں گی۔ انہوں نے پہلے موچی دروازہ وغیرہ کہا، ہم نے کہا یہ بہت تنگ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کی متحمل نہیں ہے یہ جگہ اور شہر کے اندر۔ ہم نے کہا یا مینار پاکستان دیں یا ہمیں جو ہے وہ دیں جگہ جہاں پر کشادہ ہو، تاکہ ہمارا جو ہے وہ جلوس یا جلسہ ہمارا وہاں سمو سکے۔ ہم نے کہا کہیں بھی دے دیں آپ شہر کے باہر، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں جو اسلام آباد کا تھا، حالانکہ انہوں نے وعدہ کر کے کہ 8 کو یہ جو ہے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں پیدا کریں گے، انہوں نے پاکستان کے سارے کنٹینرز کھڑے کیے، پھر بھی لوگ پہنچے اور لوگ اس طرح جوک در جوک پہنچے کہ ان کے ہوش اڑ گئے ہیں ابھی سے۔ یہ ایک جلسہ یہاں کا دیکھ کر، ثوابی کا دیکھ کر، لاہور کا تو یہ بھاگ جائیں گے، آپ کو میں بتا رہا ہوں لاہور کا اتنا بڑا جلسہ ہوگا اور ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو کل جمعے کا اعلان کیا ہوا ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ جمعے کو تو ہم مختلف طور سے کریں گے، چھوٹے چھوٹے بالکل اسے پتہ ہر جگہ کریں گے۔ نہیں لیکن رانا صاحب یہ اگر یہ لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو حکومت اجازت دے دے گی ان کو؟ دیکھیں جو جلسہ انہوں نے یہ کیا ہے اسلام آباد میں سنجانی کے مقام کے اوپر، وہاں پہ جو ان کی نیت اور جو ان کی تقاریر سامنے آئی ہیں تو اس سے تو بالکل یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ان کا کوئی سیاسی جلسہ نہیں تھا، کوئی ان کا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، یہ ایک دوبارہ سے 9 مئی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا، جو وہاں پہ اس کی تقریر تھی اپنا چیف منسٹر کے پی کے کی کہ جی میں آ رہا ہوں 15 پہلے تو 15 دن بعد یہ اڈیالہ جیل آئے نا، آ کے بانی پی ٹی آئی کو رہا کروائیں، اس کے بعد پھر جلسے کی بات کریں، اور اسی طرح سے جو دوسرے مقررین نے تقاریر کی۔ تو اگر تو انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے اگلے جلسوں میں بھی، تو ہماری تو ایڈوائز یہی ہوگی، باقی فیصلہ پنجاب گورنمنٹ نے کرنا ہے کہ ان کو ایسے نہ کرنے دیا جائے، اجازت نہ اور دی جائے۔ ہاں، اور رہی بات اس کی چیف منسٹر کے پی کے کی، اسے تو اٹک کا پل نہیں کراس کرنے دینا چاہیے۔ ہے وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے؟ نہیں، وہ پاکستان کا شہری ہے، لیکن اس نے جو وہاں پہ اس دن کہا ہے کہ میں لاہور کیسے آؤں گا اور میں کیا کرنے کے لیے آؤں گا، تو اگر یہ اس قسم کا جلسہ کرنے کے لیے لاہور کا رخ کرتا ہے تو بالکل اسے وہیں پہ روکنا چاہیے جہاں پہ اس کو 25 مئی 2022 کو روکا تھا ان کو، اور اگر وہ اڈیالہ جیل کو جو ہے وہ وہاں پہ آ کے حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو پھر بھی وہیں روکنا چاہیے، نہ کہ اڈیالہ جیل پہ آپ بھول گئے 25 مئی 2022 کو جو وزیر داخلہ تھا وہ کوئی اور تھا، اور اب جو وزیر داخلہ ہے وہ کوئی اور ہے، تو 25 مئی کو تو روک لیا تھا اس وقت کے وزیر داخلہ نے، اب کو وزیر داخلہ اور ہے۔ تو کوئی نہیں، معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ تو پی ایم ایل این کی ہے نا۔ اچھا کوسا صاحب، یہ اتنی خوبصورت ٹائی لگا کے رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت سخت بات کر دیا کہ ہم تو سی ایم خیبر پختونخوا کو اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے۔ ویسے تو ٹائی آپ نے بھی بڑی خوبصورت، اگر وہ اس نیت سے ہے جو 2 باتیں اس نے کی ہے،
لاہور کے بارے میں بھی اور اڈیالہ جیل کے بارے میں. اگر تو یہ پاکستان توڑنے کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں کہ قائد اعظم کا باقی کا احسان بھی انہوں نے اتارنا ہے، تو پھر تو یہ کر دیکھیں، یہ کر لیں کہ ایک صوبے کے جو وزیر اعلیٰ کو یہ دوسرے صوبے میں جانے سے مانع کر دیں اور وہاں پر یہ اپنا تشدد اور فورس اور طاقت کا مظہر کر دیں، اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے طاقت کا، ان کی سہولت کار طاقت والے موجود ہیں ان کے. اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ کر لیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں ہوگا جلسہ انشاءاللہ، اور اگلا دھوبی گھاٹ میں ان کے گھر میں ہوگا، فیصل آباد میں ہوگا، اور وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے. اچھا، تو آپ یہ تو نہیں کہہ دیں گے کہ دھوبی گھاٹ چھوٹا ہے اس لیے کوئی اور بڑی جگہ دو؟ چلیں، اگر بڑی جگہ اس سے بھی مل جائے گی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. دھوبی گھاٹ اس لیے کہ ہم نے پہلے دھوبی گھاٹ ہی کا ہم نے جو ہے وہ اندیا دیا تھا اور ہمیں اجازت ملی تھی، اور پھر بعد میں منسوخ. ویسے وہ نام اس کا دھوبی گھاٹ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا دھوبی گھاٹ میں پٹکے بھی مارے جاتے ہیں. جی ہاں، نہ ہی جائیں ادھر، بہتر ہے. نہ کوئی بات نہیں، وہیں جلسے سارے تقریباً ہوتے رہے ہیں. جی رانا صاحب، اب تو یہ دھوبی گھاٹ جائیں گے. بالکل جی، یہ دھوبی گھاٹ بھی آئیں اور لاہور بھی آئیں، اپنے آپ کو سیاسی جماعت اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے سیاسی نظریات اور سیاسی سوچ اور سمجھ کو جو ہے وہ درست کریں. ایک یعنی ایسا گروہ جو ملک میں افراتفری، فتنہ اور انارکی پھیلانا چاہتا ہے، اس سے یہ باز آئیں. اپنا جو قبلہ ہے، اپنی جو سوچ ہے اس کو درست کریں تو کریں، پورے ملک میں جلسے کریں. لیکن اگر یہ سوچ رکھیں گے جو اس دن یہاں سنجانی کے جلسے میں ان کی تقاریر سے سامنے آئی ہے، تو پھر نہیں کرنے دیے جائیں گے. اچھا، اس کی کوئی ویسے جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ہے تو نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف جو ایک صحافیوں کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہے اس کو نکال کے باقی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ. نہیں، یہ پہلے سارے سب نے کنڈیم کیا. اگلے دن جب بانی پی ٹی آئی کا بیان ہے تو سارے پھر گئے، سارے کہنے لگے نہیں جی اس نے جو کہا ہے ٹھیک ہے. پہلے سب نے کہا کہ جو اس نے کہا ہے غلط کہا ہے، جو وہاں پہ تقاریر ہوئی ہے. کھوسا صاحب، یہ بات تو درست ہے کہ پہلے غور صاحب نے بھی کہا سوری، عمر ایوب صاحب نے بھی کہا سوری، اسد قیصر نے بھی کہا سوری، بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ. نہیں، میں نے کبھی نہیں کہا. رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا. اور آپ کو موقع ہی نہیں ملا، ورنہ آپ بھی کہہ دیتے. سب نے معافی مانگی. نہیں، میں سمجھتا ہوں ایک بالکل دبنگ تھی، اور ان کا جو ہے خطاب بہت دبنگ تھا اور بہت برمحل تھا. بالکل اسی طرح کا ہونا چاہیے تھا. جو کچھ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی تھیں وعدہ کر کے، یہ پاؤں پکڑ کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے 22 تاریخ کا ملتوی کروایا تھا. اور 8 تاریخ اس کے پاس تو گئے تھے اعظم سواتی صاحب. اور بھائی صاحب، اعظم سواتی 8:15 صبح 7:30 بجے کوئی جا سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اڈیالہ کس کے قبضے میں ہے؟ اچھا، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ان کے پاؤں پکڑتی ہے. صرف اعظم سواتی نہیں گیا، وہ ہمارا بیرسٹر گوہر بھی ساتھ تھا. لیکن وہاں محنت کی گئی ہے خان کو کہ 22 کو نہ کریں، اس لیے کہ ایک مذہبی جو ہے اجتماع کٹھ جو ہے وہ مبارک ثانی کے کیس کی وجہ سے وہ جو ہے اسلام آباد میں وہ اپنا شو آف فورس پاور دکھا رہا ہے اور خون خرابہ کا اندیشہ ہو سکتا ہے. اس لیے خدا را نہ کیجیے گا. تو خان صاحب نے جو ہے وہ مانا، حالانکہ ہمارے قافلے رواں ہی نہیں بلکہ پہنچ بھی چکے تھے. اور قدرے ہمیں تنقید کی بھی بہت زیادہ، آپ کو یقین کریں چارٹ تھا ہمارا جو ہے پی ٹی آئی کا ورکر، اور ہمیں اتنی تنقید بھگتنی پڑی. خان کے بغیر کہے بغیر تو کوئی ٹلتا ہی نہ. میں آپ کو بتا دوں. اچھا، یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے کہ اجازت کے بغیر عمران خان کو کوئی نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ فیصل واڈا صاحب نے جو ایک آڈیو کلپ جاری کیا نا خان صاحب کا ارشد شریف کیس کے بارے میں، تو اس کے بارے میں کچھ خان صاحب کا ورشن جاننا چاہتا تھا. میں نے بھی کوشش کی کہ مجھے اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کی اجازت مل جائے، لیکن مجھے نہیں ملی. نہیں سر، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں جو ہے وکیل جاتے ہیں 3 گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. زبردستی تو نہیں ملایا ان کو کسی نے، خود انہوں نے کہا کہ ہمیں ملاقات کروا دیں. یعنی یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہماری منتیں کی، ہمارے پاؤں پکڑے. ان کو وارن کیا گیا کہ بھئی آپ یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اس دن اسلام آباد میں یہ ایکٹیویٹی ہے، اگر آپ کے جلسے کی وجہ سے کوئی صورتحال بگڑی تو پھر تیار ہو جائیں آپ. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جلسہ کینسل کر دیں. یہ انہوں نے کہا ان کو. ہاں، تو جن کو کہتے ہیں نا ہمارے پاؤں پکڑے.
یعنی ایک طرف ان کے پاؤں پکڑتے ہیں وہ، دوسری طرف جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں انہوں نے گرفتار کیا ہے اور نام بھی نہیں لیتے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم جلسہ تو کینسل کر دیتے ہیں لیکن خان صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، تو ہماری ملاقات کروا دیں. رانا صاحب، تو ان کی آپ نے ملاقات کبھی کروا نام دی. لیا؟ نہیں آپ مجھے بتائیں. آپ نے کبھی نام لیا؟ نہیں سن لیں جو آپ کو پکڑ کبھی کے لے نہیں گئے سن لیں. آپ کی مہربانی نہ ہی لیں. سن لے کبھی یعنی سواتی صاحب کو اور گور خان صاحب کو کوئی زبردستی لے کے چلا گیا وہاں اڈیالہ جیل میں، خود اپنی مرضی سے گئے نا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اگر 7:30 بجے ہمیں اجازت لے دیں، ہمیں ہماری ملاقات کروا دیں، ہم جلسہ کیسے کروا دیتے ہیں. چلے ہم چلتے ہیں 7:30 بجے میری ملاقات کروا دیں. 7:30 بجے ملاقات کے لیے ضروری ہے کہ آپ 5:30 بجے اٹھے، 6:30 بجے نکلے تو 7:30 بجے وہاں پہ پہنچے. اس کا مطلب ہے ساری رات جاگتے رہے پہنچے ہیں تو ملاقات ہوئی ہے.